بسم اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ مرحبا خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر الہدا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سبحان اللہ کیا بات سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا سبحان اللہ مولانا و ملجانا محمد رسول اللہ صلی علی محمد و آل محمد و علی آلہ و اہلہ و عطرتہ و اہل بیتہ و حسینہ سبحان وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته سبحان اللہ جی وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا مرحبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد و آل وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ میلاد کا موسم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا میلاد کا موسم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کا بادل چھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت سے ملائک اترے ہیں خوشیوں کے مناظر بکھرے ہیں حوروں نے ترانہ گایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاروں نے سجائی بزم ثنا پھولوں نے منائی عید وفا خود حسن نے حسن دکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب خدا کی بات کرو ہاں بات یہی دن رات کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ محبوب خدا کی بات کرو ہاں بات یہی دن رات کرو اس بات نے دل چمکایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی ہدایت عام ہوئی ایمان کی ضیاء ہر کام ہوئی سبحان اللہ قرآن کی ہدایت عام ہوئی ایمان کی ضیاء ہر کام ہوئی وحدت کا علم لہرایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شمس الدہا وہ بدر الدجا وہ صدر العلا وہ نور خدا وہ شمس الدہا وہ بدر الدجا وہ صدر العلا وہ نور خدا ہر شان کا رنگ سوایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ان کے غلام زار ہوئے میں خار ہوئے سرشار سبحان اللہ ہم ان کے غلام زار ہوئے میں خار ہوئے سرشار ہوئے ہم پر بھی کرم کا سایہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پر بھی کرم کا سایہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر مجلس پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت کلندر کبریاء سہو چک شریف شاہ، جملہ سادات کرام، وائزین خوشلخان، سراخان شیر لسان، جمیع مومنین و مومنات، جمیع حاضرین و حاضرات، میں اور آپ سب ان پر نور، پر کیف، پر سعید، پر وقار ماہ ربیع النور کی گھڑیوں میں بیٹھ کر ذکر پیغمبر نور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا کو چھوڑ کر مادیت کا دور ہے، پرفتن دور ہے، دنیا کو چھوڑ کر ذکر مصطفیٰ کو چھیڑ کر جگ کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے آ کر بیٹھے۔ بندہ آخر کو میرے برادر عزیز چودھری محمد ساجد باجوہ صاحب نے حکم فرمایا کہ برادرم مکرم محتشم جناب رضوان حیدر صاحب کا حکم ہے کہ ایک ایسی بزم سجا لی جائے جس میں رسول اور آل رسول کا ذکر ہو جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو کہ ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، بے شک اسی میں نجات ہے۔ تو میں ان کے حکم پر حاضر ہوا، قبلہ عالم کی بارگاہ ناز میں عرض کیا گیا، حضور نے کمال شفقت فرمائی۔ حضور قبلہ عالم ابھی گزشتہ ماہ کربلا معلیٰ شریف اور نجف اشرف سے حاضری تشریف لائے ہیں، تو اب حضرات گرامی قدر پر نور گلیوں میں اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ذکر ہے میرے کریم کا ذکر جو رب کائنات نے وائزین پہ نہیں چھوڑا، خطباء پہ نہیں چھوڑا، مولویوں پہ نہیں چھوڑا، پیروں پہ نہیں چھوڑا، خالق کائنات نے لا ریب کتاب کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس کو اتنا بلند فرمایا اے حبیب ہر کسی کو عزت ملی آپ کی خاطر، لیکن آپ کو عزت ہے آپ کی خاطر۔ پروفیسر صاحب نے زرقانی کی روایت آپ کو سنائی ہے، تو میں اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں، چونکہ عظمت رسول کا اقرار کرنا، عظمت رسول کا پھر اظہار کرنا، پھر عظمت رسول پر کلمات کہنا، یہ کسی کسو ناقص کی بات نہیں ہے، یہ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں۔ یہ انہوں نے زرقانی کی روایت پڑھی ہے، میرا دل خوش ہوا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ میں نے جب اپنے کریموں کا ذکر کرتا ہوں تو عالم فاضل مفتی بن کے نہیں کرتا، میں ان کا نوکر بن کے کرتا ہوں، ان کا غلام بن کے کرتا ہوں۔ ہر جگہ ہر مقام پر میرے نبی کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ بھئی جب بندے نہ تھے تو بندگی نہ تھی، جب آدمی نہیں تھے تو آدمیت نہ تھی، مسلمان نہیں تھے تو طواف کرنے والے نہیں تھے، لیکن ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی اسی آب و تاب کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ کیوں نہ کیا جاتا؟ ہر کام اللہ نے بندوں پہ چھوڑا ہے، وہ اپنے حبیب کا ذکر اپنے آپ پہ رکھا ہے۔ اور پھر یہاں بیٹھ کر اس امر پر خوشی ہے چونکہ دین امن ہے، ماشاءاللہ، دین امن ہے۔ یہ میری بات نہیں،
یہ میرے امام نے کرب و بلا میں آ کر کہا تھا کہ دین دین امن ہے، دین دین محبت ہے، دین رواداری کا درس دیتا ہے، دین تان و تشریح کی اجازت نہیں دیتا، گریبان چاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک مائک سے دوسرے مائک والے کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین پاک ہے، پاکی دیتا ہے۔ کیا میں نے کہا دین پاک ہے، پاکی دیتا ہے۔ ہر چیز لینے کے لیے سپر سٹور پہ جانا پڑتا ہے۔ میں نے کپڑا لینا تھا، سوٹ خریدنا تھا تو مجھے اس دکان پر جانا پڑا، ویسٹ کوٹ خریدنی تھی دوسری شاپ پہ جانا پڑا، کراکلی کے لیے تیسری شاپ پہ جانا پڑا، شوز کے لیے چوتھی شاپ پہ جانا پڑا، یا مجھے کسی مال پہ جانا پڑا۔ لیکن پاکی ایک ایسی چیز ہے نہ سپر سٹور سے ملتی ہے، نہ کسی دکان سے ملتی ہے، نہ کسی بازار سے ملتی ہے۔ پاکی لینی ہے تو سن میرے رب کا قرآن، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات میں کوئی ایسی دکان نہیں ماشاءاللہ جہاں سے پاکی ملے۔ پاکی ملتی ہے تو درے پنجتن پاک سے ملتی ہے، اور آؤ درے پنجتن پاک کی خیرات لے کر ذکر مصطفیٰ کرنے والوں ذرا توجہ تو فرماؤ۔ جناب آدم جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، امت نے سوال کیا، اے پیارے صفی اللہ، اے لا الہ الا اللہ پڑھانے والے، ہمارے دلوں سے زنگ کو اتار کر گمراہ و ضلالت کو پاک کر کے توحید کا رنگ چڑھانے والے، کہ آپ نے اس واحد و احد یکتا و صمد کو دیکھا ہے، اس اکیلے ذات کو دیکھا ہے، لم یلد و لم یولد کی شان والے کو دیکھا ہے، کفوا احد کے مقام والے کو دیکھا ہے؟ تو جواب ملا دیکھا نہیں، میرا کلام حق و یقین ہے، سبحان اللہ، میری سماعت حق و یقین ہے۔ سادات سے دعا لیتے ہوئے بات پیش کر رہا ہوں، کہا میری سماعت حق و یقین ہے، جو سنا ہے وہ حق ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد و لم یولد کی شان والا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری قوم پڑھو لا الہ الا اللہ، لو نجی اللہ۔ امت نے سوال پھر دہرا دیا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب داؤد جلوہ گر ہوئے، پیاری قوم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ داؤد خلیفۃ اللہ، امت نے سوال کیا، اے پیارے خلیفۃ اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب ابراہیم جلوہ گر ہوئے، مصطفیٰ و مرتضیٰ کے دادا جان جلوہ گر ہوئے، اے پیاری قوم پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ امت نے سوال کیا، پیارے خلیل اللہ، اے بنائے کعبہ کی دیواروں کو اٹھانے والے، کعبے کو عنصر نو تعمیر کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کا درس دینے والے، کعبہ کو بنا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے خلیل اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب اسماعیل، جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، تو ٹائم کا خیال بھی رکھنا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے پیاری قوم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، امت نے سوال کیا، پیارے ذبیح اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، اے قوم پڑھ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، امت نے سوال دیا، ہاتھ باندھے دست بستہ ہوئے، پیارے نبی آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، صفات کی تجلی سے نظارہ پایا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ جلوہ گر ہوئے، اے پیاری قوم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، امت نے سوال کیا، پیارے روح اللہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کی صبح صادق، بدوہا کے مکھڑے والا، واللیل کی زلف والا، یاسین کے سہرے والا، طٰہٰ کی شان والا، لم نشرح کے سینے والا،
ید اللہ کے ہاتھوں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والا، ما ذات کے کاجل والا، علم نشرح کے سینے والا، والعصر کے زمانے والا، انا اعطیناک الکوثر کی خیر کثیر والا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی گھڑیوں والا، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر کبیر والا، لا اقسم بہذا البلد کے شان کے قدم والا، کریم جلوہ گر ہوا۔ امت نے سوال کیا اے پیارے رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء، اے معذات کے کاجل والے، اے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے آنگن میں آنے والے جناب عبد المطلب کے شہزادے، کیا آپ نے بھی سنا ہے تو میرے کریم نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، میں نے سنا نہیں، میں رحمت کی جھولی میں بیٹھ کر دیکھ دیکھ کر آیا ہوں۔ فرمایا دیکھ دیکھ کر آیا ہوں۔ کسی پیغمبر کے مقام کو کوئی گنہگار یا کوئی نیکوکار بھی کم نہیں کر سکتا۔ قرآن میں رب تیسرے پارے میں فرماتا ہے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو فضیلت دی ہے۔ 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں کو فضیلت دی ہے۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے حسین کے بابا کو فضیلت دی ہے۔ اب میرے کریم جب جلوہ گر ہوئے، اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ پہلی بات ہے ہم انسان ہیں۔ انسان ہونا بھی بڑی بات ہے۔ جی بے شک انسان ہونا بھی بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے نبی پیدا ہو کر 40 سال نہیں بتایا میں نبی ہوں، بتایا انسان ہوں۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے۔ 40 سال میرے نبی نے درس انسانیت دیا۔ اب ہم انسان ہیں، پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم تذبذب کا شکار ہوئے، کون سے مسلمان بنے؟ ہم صاحب ایمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اب ہمیں یہ صوفی صاحب اور بات سناتے ہیں، یہ پروفیسر صاحب اور سنا دیتے ہیں، میرے جیسا کسو ناقص گنہگار سنا دیتے ہیں۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کون سے ایمان والے مومن بنے، مالک کون سا اسلام ہے جو تجھے پسند ہے۔ ہم تو وہ کرنا چاہتے ہیں جس سے تجھے پسند آ جائے، تو کون سا ہے؟ فرمایا سن، میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، صرف بھیجا ہی نہیں، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، سجا سجا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، فضیلت دے کے بھیجا ہے، شان دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھے پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، فرماتا قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، فرماتا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا میرے رسول پر لاؤ۔ اب ایمان لا کر کے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، کیا کہتے ہو؟ یہاں آؤ نماز کا طریقہ سیکھو، آیا کرو، عبادت لازم ہے، بندگی لازم ہے، اللہ کے حضور سجدہ بجا لانا لازم ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، یہ تعلیم میں اور آپ دیتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ سے پوچھا کہ ہم کون سے مومن بنے، کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ یہاں تو بازار فتویٰ گرم ہے اور ہم فتوے میں لتوا ہو چکے ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ تو قرآن پیش کر رہا ہوں، فرمایا ایمان لا مجھ پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر، پھر کرنا کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم
جس میں شان مصطفیٰ ہے، جس میں رفعت مصطفیٰ ہے، جس میں نورانیت مصطفیٰ ہے، اور ہاں دل میں محبت وہ رکھ۔ سبحان اللہ، عظیم رسول ہے، واہ، پھر کیا کر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، واہ، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کر۔ سبحان اللہ، اب ہم تو پہلے الجھے ہوئے تھے کہ مولانا نے کہا تھا پہلے عبادت کر، اللہ کہتا ہے پہلے نبی کی تعظیم کر۔ واہ، ابلیس جو ہے یہ عزازیل تھا تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے تعظیم عطا فرمائی ہے اور تعظیم والا ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک، وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اس نے کو بندگی میں کمی پیش نہیں کی، جی، بے شک، عبادت کرتا تھا، بندگی کرتا تھا، بندگی میں کمی پیشی کی وجہ سے نہیں ہوا، رگتوں کی کمی پیشی سے وہ ابلیس نہیں بنا عزازیل سے، وہ داڑھی بڑی چھوٹی کا رولا نہیں پڑا تھا۔ کیوں ابلیس ہوا؟ اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی تھی۔ آیا جب تک تعظیم میں رہا عزازیل تھا، تعظیم سے نکلا تو ابلیس ہے۔ یہ ہم دیکھیں کیوں جشن منا لیتے ہیں، حضور کی آمد پر میلاد کی مجلس منعقد کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دنیا کے اندر ہر کوئی اپنا اپنا رول ماڈل چنتا ہے۔ یہ ابھی چونکہ ایک بڑا جدید دور ہے تو آپ چونکہ اکثر و بیشتر نوجوان بھی یہاں زیادہ بیٹھے ہیں، میڈیا کے ساتھ ہر بندہ جو ہے جڑا ہوا ہے، تو بندہ چاہتا ہے میں بھی لباس وہ پہنوں گا، مرید کہتا ہے میں لباس وہ پہنوں گا جو میرے پیر صاحب پہنتے ہیں، شاگرد کہتا ہے ویسا لباس پہنوں گا جو میرا استاد پہنتا ہے، میں اپنی وضع قطعی، میں اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے اقوال و افعال، اپنی گفتار کردار کو اس سانچے میں ڈھالوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں ایکٹر کو دیکھا ہے، کٹنگ اس کی طرح کی کرواؤں گا، میری چال اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب کائنات کے اندر جو عظیم رول ماڈل جس کو چنا جاتا ہے، جس کی جو ہے رول ماڈل چن کر انسان کا ظاہر و باطن سمجھ جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، وہ میرے رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ سبحان اللہ، اب عظمت والے رسول کا اسوہ حسنہ اختیار کر لینا انسان کو کامل کر دیتا ہے، اور پھر ان کا میلاد منا لینا، ان کے لیے جشن کر لینا، اور اپنے عظیم جو لیڈر ہیں ان کے لیے جشن کرنا لوگ کرتے نہیں بھئی، لوگ کرتے نہیں، مدرسہ بناتے ہیں تو ہر سال اس کا یوم تاسیس نہیں مناتے، بیٹا پیدا ہوتا ہے ہر سال سالگرہ کرتے ہیں، تو یہ سیلیبریٹ جو کرتے ہیں، جو سیلیبریشن ہے، یہ صرف آج کا ہی معمول نہیں، یہ ازل سے ہے۔ اور ہماری جو عبادات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں سیلیبریشن ہیں۔ اب مسجد میں کھڑے ہو کر ہم تو سال بعد نبی کا میلاد منا لیتے ہیں، سال بعد نبی کا میلاد منا لیتے ہیں، سال بعد مولا مرتضیٰ کی آمد کی خوشی منا لیتے ہیں، ہم تو سال بعد یہ ایونٹس کرتے ہیں نا، مجلس منعقد کر لیتے ہیں، جلسہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، ان کو کھانا پیش کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جلیل القدر ائمہ محدثین نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، یہ جو نماز فجر ہے، آدم علیہ السلام نے جب توبہ قبول ہوئی نا تو شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آدم کے شکرانے کے نفل ادا کرنا مجھے بہت پسند ہے کہ آپ بھی
ظہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب آپ نے فرزند ارجمند کی تو اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، تو دعا قبول ہوئی۔ اب آپ نے شکرانے کے 4 نفل ادا کیے۔ وہ وقت تھا ظہر کا، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز ظہر۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کی جو ہے وہ نیند میں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان پر موت کا غلبہ تھا، یہ اللہ کی منشا تھی، تو 100 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ بیدار ہوئے تو انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے مصطفیٰ وقت عصر کا، یہ آپ کی امت کی نماز عصر ہو گئی۔ نماز مغرب حضرت ایوب علیہ السلام اور ایک روایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب طویل علالت کے بعد ان کو اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی تو شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب وہ 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے تو تیسری میں اٹھنے لگے تو اٹھا نہیں گیا تو بیٹھ گئے، تو 3 رکعتیں مکمل ہوئی۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے، یہ آپ کی امت کی نماز مغرب ہو گئی۔ نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی تو آئیے حضرات گرامی قدر یہ ہماری عبادات کے اندر بھی سیلیبریشن رکھ دی گئی، اور نبی پاک علیہ السلام ہر پیر شریف کو ایوری منڈے حضور روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میرا میلاد ہے، تو میں اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب آئیے آج ہم نبی کی عظمت کا اقرار کریں، نبی کی عظمت کا اظہار کریں، نبی کا میلاد منائیں۔ آئیے ذرا آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اس سے پہلے بھی کبھی میلاد ہوا ہے یا آج تم مناتے ہو؟ تو سنو البدایہ والنہایہ نے بھی اس کو لکھا ہے، جب کریم آقا غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ایک ایسی ہستی نے میرے نبی کا میلاد پڑھا، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور جن کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات سجا دی ہے۔ میرے کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام نے حضور کا میلاد پڑھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ شعر لکھے ہیں آپ کے میلاد پر۔ کس نے میلاد پڑھا ہے؟ اہل بیت اطہار کے جلیل القادر فرد فرید نے عرض کیا کہ میں نے کچھ شعر لکھے ہیں آپ کے میلاد پر، آپ کی ولادت کی خوشی میں جو واقعات ظہور پذیر ہوئے تھے، تو یا رسول اللہ میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں ان سب کو۔ اجتماع تھا بہت، سرکار اس کی صدارت فرما رہے ہیں، سرکار تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، قرآن کا پہلا حصہ میرے قریب کے چاچا جان، اور سرکار کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو چاچا بڑا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ محبت والا عقیدہ ملا ہے سبحان اللہ جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہو اکبر منی وانا اقدم فی المیلاد، بڑے تو سرکار ہی ہیں، میری میلاد تو پہلے ہو گئی تھی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو واقعات ظہور پذیر ہوئے میں سنانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے سننے سے پہلے تبسم فرمایا ماشاءاللہ، اور پھر فرمایا چاچا اللہ آپ کے منہ کی حفاظت فرمائے، یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ضرور ان کو میرا میلاد سنائیے۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اب میرے نبی کا میلاد سنایا، اور اس وقت جو واقعات ظہور پذیر ہوئے وہ
ہے تمام کو سنائے. اور چونکہ جشن کا ماحول تھا, تبوک سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس وقت فتح ہوئی تھی, نعرے بلند ہو رہے تھے, تو عربی کے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ برکت حاصل کرنے کے لیے, اس لیے کہ یہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے کہ ہم جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں کو دہرا لیتے ہیں. تو آپ نے اس وقت جو سنایا وہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ, آپ اپنی ولادت شریفہ سے قبل نہایت پاک حالت میں صلب آدم میں جلوہ افروز فرما تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رونق افروز ہوئے. اس وقت نہ آپ بشر تھے, نہ آپ بشر تھے, نہ خون کا ٹکڑا, نہ جمع ہوا خون, بلکہ نور ہی نور تھے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا نور ہی نور تھے. پھر صلب سام بن نوح میں جلوہ گر کشتی میں سوار تھے تو ڈبو دیا آپ نے بت اور اس کے پجاریوں کو. پھر آپ برابر منتقل ہوتے رہے یکے بعد دیگرے پاک اسلام سے پاک ارحام میں. جب گزر گیا ایک زمانہ اور ظاہر ہوا دوسرا طبقہ, تو پھر آپ جلوہ افروز ہوئے. آپ خلیل اللہ کی پشت میں چھپے ہوئے اس آگ میں داخل ہوئے جو خلیل اللہ کے واسطے نمرود لعین نے جلائی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ جب منجنیق کے ذریعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا. اب مجھے ذرا بتائیے, تکلیف بن جائے, تھانے کچہری کا مسئلہ بن جائے, بندہ بیمار ہو جائے, پریشانی ہو جائے, تو کوئی شخص جب آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں, تو وہ بندہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں. بھئی ہم تو اس وقت کہتے ہیں یار ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, اس وقت انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت جب عین آگ کے اوپر آپ تشریف لا رہے ہیں تو جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں, پیارے ابراہیم میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب ابراہیم جانتے تھے نور مصطفیٰ مجھ میں موجود ہے, نور مصطفیٰ مجھ میں موجود ہے. تو اس طرف جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ پھر کس طرح جلتے اس آگ میں, کیونکہ آپ ان کے محافظ تھے. پھر آپ منتقل ہوتے رہے پاک صلبوں میں, یہاں تک کہ آپ کا محافظ وہ صاحب شوکت گرانہ جو خندق جیسی رفیع المرتبت خاتون کا ہے. پھر آپ جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تو زمین چمک گئی, عالم منور ہو گیا, اور ہم اسی نور کی روشنی میں راہ ہدایت پا رہے ہیں. آؤ امام الانبیاء کے غلاموں, میرے نبی کی عزت و عظمت کا اقرار و تقرار کیوں نہ کیا جائے جب قحط پڑ جائے. مجھ سے قبل جس روایت سے بات شروع کی گئی تھی, قحط پڑ جائے تو جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ علیہ السلام آپ آ کر کسی شخص نے کہہ دیا, متقی آدمی تھا اپنے مذہب کے مطابق, کہنے لگا سنو یہ قحط نہیں ختم ہوگا, یہ قحط ختم نہیں ہوگا, ہمارے درمیان ایک ایسا گھرانہ موجود ہے, ہمارے درمیان ایک ایسا گھرانہ موجود ہے. جانتے وہ بھی تھے کہ یہ گھرانہ شرف والا ہے, عزت والا ہے, عظمت والا ہے, لیکن کہیں کہیں ابو جہل و ابو لہب کی صورت میں پردہ پڑ جاتا ہے اور لائن بن جاتے ہیں, اور کبھی کبھی یزید لائن کی صورت میں پردہ پڑ جاتا ہے اور ان کو لائن قرار دے دیا جاتا ہے. جانتے تو تھے کہ گھرانہ شرف والا ہے, عزت والا ہے, مقام والا ہے. کہتا ہے یہ قحط نہیں جائے گا, تو پھر کیا کریں؟ ہمارے ہاں ایک شرف والا گھرانہ موجود ہے, ان کے پاس جاؤ, حضرت جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ. جب لوگ جمع ہو کر ان کے پاس آئے, سرکار کو ساتھ اٹھا دیا. ان سے پہلے بھی معمول تھا جناب کا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا بستر جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ لگوا لیتے. کیسا خوبصورت یہ صحن ہے کہ جہاں مصطفیٰ و مرتضیٰ کی پرورش ہوئی ہے. سبحان اللہ. بستر اپنے پاس لگوا لیتے. روایات میں آتا ہے
کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، باہر نکلتے تو ساتھ لے جاتے. سرکار کو پکڑا، اٹھا لیا، خانہ کعبہ میں لے گئے، دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور خود اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ شروع ہوا. ادھر استغاثہ شروع تھا، اور ادھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان کی انگلی جب اٹھتی ہے آسمان کے بادلوں کی طرف تو بادل چھٹ جاتے ہیں، اور پھر 4 رنگ عالم میں بارشیں برستی ہیں، چٹی المدان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہوتے ادھر جملے پیش کرنے والا رب کی بارگاہ میں کوئی عام بندہ نہیں، جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے، اور جن کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی ذات ہے. آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تو اپنے حبیب کے ذکر کو اتنا بلند کرتا ہے، اور ہاں کیوں نہ کیا جائے. میرے نبی کا میلاد جو ہے بلا مذہب غیرے، بلا رنگ و نسل، بلا مسلک، ہر کسی کے لیے لازم ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب نبی عالمین کے لیے رحمت ہے تو نبی کا میلاد منانا بھی عالمین کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میلاد منانا بھی عالمین کے لیے ضروری ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کے اندر بطور وظائف ایک درود تاج پڑھا جاتا ہے، اور جس کی اتنی فضیلت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اس میں یکجا کیے گئے ہیں. اسی اس عاشق کو، وہ کیسا خوبصورت عاشق تھا، اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو ہمہ وقت اپنے محبوب کا باتیں کرتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبوب کا تذکرہ کرتا ہے. اور رومی کشمیر نے کہا ہے جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا 100 مگر بہانے پاگے او دی مرنے مردہ. کسی نے پوچھا تو ہمہ وقت اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے، اپنے حبیب کے تذکار چھیڑ دیتا ہے، بتا تو صحیح تیرا محبوب کیسا ہے، تیرا حبیب کیسا ہے. کہتا ان کی شان نہ پوچھ، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کہتا تمہیں ان سے کیا ملتا ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم. ان کے نام کی شان کیا ہے، کہتا ہے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. سبحان اللہ. ان کی سرداری لاہور میں ہے، اسلام آباد میں، ایک ملک پہ ہے، 2 ملکوں پہ ہے. کہتا ہے نانا سید العرب والعجم. اور ان کے جسم کی شان تو بتا. کہتا ہے کمینے تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کے پسینے سے عطر بنتے ہیں. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. کہتا ان کے خط و خال تو بتا. کہتا ہے شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم. ان کے شمائل سنا. کہتا ہے 1 2 ہو تو گن گن کر بتاؤں. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. کہتا ہے جو اتنی شان والے ہیں ان کے گن مین کتنے ہیں، باڈی گارڈ رکھے ہیں، کوئی حفاظت والے بندے رکھے ہیں. کہتا ہے سن ان کے غلاموں میں اعزاز پانے والے لوگ، اور اس گھرانے کی خیرات، اور پھر اس گھرانے کے مالک، پھر اس گھرانے میں جلوہ گر ہونے والے مرتضیٰ جیسے ہیں، حسنین کریمین جیسے ہیں، سیدہ کائنات موجود ہیں جن کی چکی سے کائنات قیامت تک کے لیے کھا رہی ہے. کہتا ہے سن واللہ عاصمہ، اللہ ان کا حافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. واللہ عاصمہ. کہتا ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے پھر اس کے خادموں میں کون ہے. تو منطق کا اصول ہے جب اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو اتنے لوگوں میں یہاں آیا رضوان حیدر صاحب کے توسط سے. تو اگر مجھے کوئی شخص پوچھ لے کہ بھئی کس کے توسط سے آئے، تو میں زیدی صاحب یا نقوی صاحب ان کے ساتھ کافی نشست ہوئی ہے ابھی کھانے پہ، تو ان سب کے نام علیحدہ علیحدہ لینے کی بجائے اگر میں ایک ہی نام پکڑوں اور مولانا کا نام لے لوں تو آپ سب اس میں شامل ہو گئے. آپ سب اس میں شامل ہو گئے. اب وہ بھی بڑا عاشق، بڑا سیانا ہے.
اور عاشق ہمیشہ سیانا ہوتا ہے، عاشق ہمیشہ سیانا ہوتا ہے، اور جب تک دیوانہ نہ ہو عاشق نہیں بنتا۔ عاشق بننے کے لیے دیوانہ بننا پڑتا ہے، اور جب تک فتوے لطوے نہ لگے دیوانہ نہیں بنتا۔ اس نے کہا پائے سد کو سیدھا مجنون، خلق گفتہ اینچے بود۔ مجنون نے کتے کے پاؤں چوم لیے، لوگ کہنے لگے وہ نادان کیا کیا ہے؟ خلق گفتہ اینچے بود، یہ کیا کر دیا؟ گفت کہنے لگا گاہے گاہے این در کوئے لیلہ رفتہ بود۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، یہ کبھی کبھی لیلہ کی گلیوں میں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نگر ہو شہر ہو جو بھی جگہ ہو محمد اور آل محمد کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ چھیڑ کر بیٹھے، اسی میں بقا ہے، اسی میں سالمیت ہے، اور کیوں نہ چھیڑ کے بیٹھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے، ترمذی مشکات اور دیگر حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، سیاستہ کی روایت ہے، میرے کریم نے عرض کیا مالک یا اللہ یہ میرے محبوب ہیں، تو ان کو محبوب رکھ، اور قیامت تک جو ان کو محبوب رکھے ان کو بھی محبوب رکھ۔ بات نہیں ہوئی تو سانو چھوٹا سودا کرن دی گڑی لوگ محبوب بننے کی بات ہوئی ہے۔ کہتا ہے وہ دیوانے بتا ان کے خادموں میں کون ہے؟ کہتے ہیں وہ جبریل خادمہ، سواری کون سی استعمال کرتے ہیں؟ اچھا ہم خطیب لوگ ہیں، خطیب ہیں، پیر ہیں، خطیب ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو جب بیان کر کے نکلتے ہیں دو چار لوگ ویسے پیچھے ہوتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہے؟ گاڑی کیسے ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ میں دنیا پھرنے والا بن رہا ہوں، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ جی صحیح تو بات۔ کہتے ہیں جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، جس کے شمائل بے پناہ ہیں، اور جس کا خادم جبریل ہے، ٹی شرٹ کی کیڑی رکھی کس گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہ چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں، ول براق و مرکب ہو، سبحان اللہ۔ مرکب ہو، اتنی مرک تیز رفتار سواری، سفر کہاں تک کا ہے؟ سفر کتنا ہے؟ والمیراج سفر ہو، سبحان اللہ۔ اس کی حد کیا ہے؟ وسدرۃ المنتہا مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ کہتا ہے پھر ان کی سرداری، ان کی سلطانی، کہتا ہے چھوٹے موٹے لوگوں پہ نہیں، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس القربین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو اتنی بلند شان والے ہیں، بتا یرانہ کن کے ساتھ ہے؟ اے ہون آئی گی اتھارٹی ساڑھے آئی زیدی شاہ جی، یہ اتھارٹی ہماری طرف آ گئی، نقبی شاہ جی اتھارٹی آ گئی نا ساڑھے آئی۔ کہتا ہے مقام تو بڑا اونچا ہے، لیکن جب یاری کی بات ہے نا تو محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ کہتا ہے جو اتنی بلند شان والے ہیں، بتا ان کی اولاد میں کون ہے؟ اولاد کا اچھا ہونا اور اولاد کا قابل ہونا دنیا داری کے نقطہ نظر سے بھی بڑی بات ہے، دین میں بھی بڑی بات ہے۔ اگر بڑی بات نہ ہوتی تو الحسین منی و انا من الحسین نہ کہا جاتا۔ بھئی بندہ سوچتا ہے باپ سے تو بیٹا ہوگا، بیٹے سے باپ کیسے؟ لیکن میرا نبی جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو دیا ہے، بچائے گا کون؟ اس کلمے کو بتا کہاں سے ملے گی؟ تو فرمایا
اسی وجہ سے میرے کلمے کو بقا ہوگی، دین کو بقا ہوگی۔ تو کہتا ہے سن جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایوہ المشتقون بنور جمالہ۔ کہتا ہے میرے پیر بھائیو تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیر سے چاند ہوا کشفت جاب جمالہ، اوصاف ان کے سب بلے حسنت جمیع خصالہ۔ خود خدا نے یوں کہا صلو علیہ وآلہ۔ آئیے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب اس کریم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کریم کے ذکر کے لیے میں اور آپ سب جمع ہو کر آئیے، یہ استغاثہ اور قیامت تک یہ استغاثہ پیش ہوتا رہے گا اور کرتے رہیں گے۔ اور یہی میلاد کا جشن منانے کا مقصد ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے جشن تو آپ کا منا دیا، اے اپنا میرے کریم ہم نے آپ کا جشن تو منایا، لیکن ہم کچھ طلب لے کے بیٹھے ہیں، آج کچھ تڑپ لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ جمیع مومنین و مومنات کچھ تڑپ لے کر بیٹھے ہیں۔ وہ تڑپ کیا ہے کہ امیدوار رحمت سرکار ہم بھی ہیں، آقا کرم کرو خطا کار ہم بھی ہیں۔ میں آخری جملے دے رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مالک حسین کا صدقہ قبول فرما کر ہماری حاجات کو قبول فرما لے گا، اور امام الحاجات کا صدقہ اللہ ہماری جو ہے بلاؤں کو رد فرما دے گا۔ امیدوار رحمت سرکار ہم بھی ہیں، آقا کرم کرو کہ خطا کار ہم بھی ہیں، اب تو بس ایک ردائے کرم کا سوال ہے۔ نہیں ہے، اب تو بس ایک ردائے کرم کا سوال ہے، میرے حضور حاضر دربار ہم بھی ہیں۔ جب رحمت تمام ہے ہم سب کا آسرا، جب رحمت تمام ہے ہم سب کا آسرا، ہم کو یہ ناز ہے کہ گناہگار ہم بھی ہیں، امید ہے ہمیں بھی نوازیں گے وہ ضرور، ان کی نگاہ لطف میں اس بار ہم بھی ہیں، ان کی نگاہ لطف میں اس بار ہم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بھی مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ زہرا پاک کے بچوں کی غلامی کا صدقہ عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کا میلاد نہیں مناتا، اپنے ملفوظات میں آپ فرماتے ہیں تجلیات مرشد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ ارشادات موجود ہیں۔ آساو چک کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کا میلاد نہیں مناتا، حضور کی آمد کا جشن نہیں مناتا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی نہیں مناتا، فرماتے ہیں اس کو مسلمان کے اعلانے کا حق نہیں ہے۔ مسلمانی کا دعویٰ نہ کرے، مسلمانی کا دعویٰ نہ کرے۔ کیوں؟ تیرا کھائیں اور تیرے گیت نہ گائیں، تیرا کھائیں تیرے گیت نہ گائیں۔ عجب کتے ہیں کھانے گرانے والے، کھاتے بھی ان کا ہے، کھاتے بھی ان کا ہے، گورتے بھی ان کو ہیں۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، بقا و سالمیت اسی میں ہے، زبان ذکر رسول سے تر رہے، سینے رسول اور آل رسول کی محبت سے شاد رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا